بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، 5 مئی سن 2000 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان دجال کے آخری وار کے خلاف جہاد۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں میری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اس وقت جو عالمی سطح پر دجالی فتنہ ہے، یعنی یک چشمی دجالی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے حیطہ اقتدار میں لینے کے لیے اب آخری اقدام کر رہی ہے، اس کا جو آخری حملہ ہو رہا ہے وہ عالم انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص میں جو بنیادی سماجی اقدار ہیں، شرم و حیا، کچھ خاندانی اقدار، خاندانی نظام، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، میں اسے یک چشمی تہذیب کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، اسی طرح ہمیں 2 ذرائع علم سے نوازا ہے۔ ایک ذریعہ علم ہے انسانی سطح پر اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، وہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اپنے دماغ کے کمپیوٹر سے پروسیس کرتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں، پھر اس نتیجے کو ویریفائی کرتے ہیں اپنے کسی ایکسپیریمنٹ میں۔ جب ویریفائی ہو گیا تو اسے پلے باندھ دیتے ہیں کہ ہم ایک چیز معلوم ہو گئی، پھر اگلا قدم، پھر اور آبزرویشن، پھر اور اس سے انفر کرنا۔ اس طریقے سے انسانی علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت علم الاسماء جو کہ حضرت آدم کو آغاز ہی میں دے دیے گئے تھے پوٹینشلی بالقوہ، یہ ان کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے۔ سارا جو سائنٹیفک نالج ہے، جتنے سائنسی اکتشافات ہیں، جتنی سائنسی ایجادات ہیں، جتنا بھی اس جو نیچر کی فورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا، انہیں استعمال کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ سب اس شعبہ علم سے ہے۔ یہ ایک آنکھ ہے جو اللہ نے عطا کی۔
دوسری آنکھ اللہ نے عطا کی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہی کے ذریعے سے ہم تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے، یہ کرو یہ نہ کرو، دیکھو اس کے کرنے میں خرابی ہے، اس کے کرنے میں فائدہ ہے۔ تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہماری ان بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے سے بھیجی ہوئی تعلیمات کا انکار کریں گے ان کے لیے پھر عذاب ہم نے جہنم کا تیار کیا ہے آخرت میں، اور دنیا میں وہ ٹھوکریں کھائیں گے، بھٹکیں گے دائیں سے بائیں، افراط و تفریط کے دھکے۔ تو یہ دو آنکھیں تھیں۔ یورپ میں جیسا کہ میں تفصیل سے دو مواقع پر عرض کر چکا ہوں حال ہی میں، بعض اسباب کی بنا پر جب وہ ڈارک ایجز سے یورپ نکلا، اور اس کے لیے وہ مرہون منت ہے مسلمانوں کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد دو اسباب سے رد عمل کی شدت پیدا ہوئی اور انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، وہی سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں لینی، مذہب کا معاملہ علیحدہ رکھو، ہمیں تو ساری ہدایت جو ہے اس دوسرے علم سے لینی ہے یا اپنی عقل سے لینی ہے۔ اللہ اللہ خیر۔ ایک آنکھ بند، دوسری چوپٹ کھل گئی، خوب کھلی ہے واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے انسانی علم کے اندر، یہ تو واقعہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھیے 1.5-2 صدی کی بات ہے، اور ایکسپلوژن تو اصل میں اسی صدی میں ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بہرحال جیسے کہ بھی کچھوا چلتا ہے وہ سائنس کا علم بھی آگے چل رہا تھا۔ پچھلی صدی کے اواخر میں نیوٹن کا سکہ جو ہے چل رہا تھا اور ڈنکا بج رہا تھا، اس صدی میں آ کے پھر وہ آئنسٹائن کا دور آ گیا۔ تو یہ بہت ہی تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں کہ دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا۔ یہ اس اوریجنل بگ بینگ سے کسی طرح کم نہیں ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے، جو ایکسپلوژن ہوا ہے سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ ہے وہ یک چشمی تہذیب۔ جب اس نے انسانی زندگی کے جو اہم ترین حصے ہیں، ریاست، سیاست، معیشت، سماج اور سماجی ویلیوز، ان کا کوئی تعلق کسی آسمانی وحی سے نہیں، کسی مذہب سے نہیں، کسی سے نہیں، یہ انسان خود سوچے گا، خود غور کرے گا، خود نتائج بنائے گا، خود قانون بنائے گا، اپنی عقل سے چلے گا، یہ ہے وہ یک چشمی تہذیب۔ دو میدانوں میں تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ ایبسولیوٹ کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ ایک ہے ریاست اور سیاست کی سطح پر خدا کو باہر نکال دینا۔ خدا چاہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہے، کوئی اور کہے، لیکن ان کا ہر معاشرے میں مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مسجد میں بند رہے، نہ ہماری مارکیٹ میں آئے، نہ ہمارے بینکوں میں آئے، نہ ہماری پارلیمنٹ میں آئے، نہ ہماری کورٹ میں آئے، مسجد میں رہے، اس کے سامنے متھے ٹیک لے جا کر۔ گاڈ ہے وہ رہے کہیں، وہ سینیگوگ میں رہے، کہیں وہ کسی چرچ میں رہے، اس سے آگے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ جو سیکولرزم ہے اور انسانی حاکمیت، ہم خود حاکم، اللہ نے خلافت دی تھی، ہم نے کہا نہیں خلافت نہیں، ہمیں حاکمیت چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑے ہو کر انسان نے بغاوت کا نعرہ لگایا ہے، میں تجھے حاکم نہیں مانتا بلکہ میں خود حاکم ہوں۔ یہ تقریباً یونیورسل ہے، پوری نوع انسانی اس رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ ہم تھوڑی سی منافقت برت رہے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ قرارداد مقاصد ہم نے اپنے دستور میں لکھی ہوئی ہے، بالفعل ہم بھی اسی رنگ میں لگے ہوئے ہیں، اسی سیکولرزم کے تحت ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا دائرہ معیشت کے میدان میں سود اور جوئے، اسپیکولیشن پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام، یہ ڈنکا بج رہا ہے۔ کہیں کہیں کوئی ابھی ریمننٹس رہ گئے ہیں تھوڑے بہت، جو اشتراکی جو معیشت ہے، اب کہیں شاید وہ کیوبا میں ہوگی تھوڑی سی، کسی اور جگہ ہو کچھ، اب یہ کہ پوری طریقے سے اب چین میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالفعل جو ہے پوری دنیا میں اب وہی مارکیٹ اکانومی، وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اور کیپٹلزم، وہ پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو دو میدانوں میں تو کامیابی حاصل کر چکی ہے، دجالی تہذیب، یکچشم تہذیب، بے خدا تہذیب، خدا سے بغاوت کرنے والی تہذیب، اور یہی دجال ہے۔ دجالیت کہتے کسے؟ دجل کہتے ہیں کسی شے کے اوپر ملمہ چڑھا دینا، ہے تانبا، پانی پھیر دیا ہے سونے کا، وہ سونا نہ، یہ دجل ہے، فریب، دھوکہ۔ اسی طریقے سے اس پورے معاملے کے اندر جو ہے اس دجل سے کام لیا گیا، حقیقت کو چھپا دیا گیا۔ اب اس کا جو آخری وار ہے
جو کہ یورپ میں ویسٹ میں تو ہو چکا، وہ اپنے اچیو کر چکے اپنے آبجیکٹیوز، لیکن یہ کہ ابھی ایشیا، کچھ افریقہ، شمالی افریقہ، خاص طور پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس میں ابھی کچھ شرم حیا کے نام کی کوئی شے، کوئی عصمت و عفت کے نام کی کوئی شے، کوئی خاندانی ادارے کی کوئی قدریں، کوئی اہمیت، کوئی بزرگوں کی عزت احترام، بڑوں چھوٹوں پر شفقت اور ان پر ترحم، یہ ساری چیزیں، خاندانی نظام، بیوی کا کام ہے کہ شوہر کی بات مانے اور شوہر کی تابعداری اختیار کرے، مرد کا معاملہ ہے کہ وہ کمائے، زندگی کے جو بھاری کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو سنبھالے، عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر گرہستی کے معاملات میں بنیادی طور پر بچوں کی پرورش ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، پھر بچوں کی تولید ہے، ولادت ہے، 9 مہینے حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس نے اپنی پیٹ میں اٹھائے رکھا اسے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور پھر یہ کہ دودھ پلانا 2 برس تک، اپنی توانائیاں ہیں نا کہ جو وہ دودھ کی شکل میں بچے کو منتقل کر رہی، لیکن اس کو بھی در حقیقت اب ختم کرنے پر یہ جو یک چشمی افریت ہے مغرب کی دجالی تہذیب کا، اس پر تلا ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ بے حیائی، ہر طرح کی قدغنوں سے آزاد شہوت رانی، جس طرح چاہے انسان اپنی شہوت کی تسکین کرے، ہم جنس پرستی، مرد و زن کا ہر اعتبار سے کلی مساوات کا معاملہ اور خاندانی ادارے کی تباہی، یہ ایجنڈا ہے اس وقت اس دجالی تہذیب کا۔ اب میں دوبارہ نہیں جا سکتا اس تفصیل میں کہ یہ دجالی تحریک ظاہر بات ہے اس کا منبع اور سرچشمہ شیطان کی ذات ہے، لیکن اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے وہ یہودی قوم کی وہ حیثیت حاصل ہے، اور یہودی قوم جو ہے اس وقت کرسچینٹی کو اپنے پنجے میں لے چکی ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ اس طریقے سے یہ شیطان اور شیطان کا اعلی کار یہودی قوم، اور یہودی قوم کے پوری طرح تسلط کے اندر، قبضہ قدرت کے اندر جو ہے عیسائی دنیا آ چکی ہے۔ ابتدا میں صرف ویسٹ سے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، اب پوری عیسائی دنیا جو ہے ان کے قابو میں، اور اس طریقے سے یہ تہذیب جو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ 1994 میں قاہرہ کانفرنس ہوئی، ایشیا کو گھیراؤ میں لیا جا رہا ہے، پھر 95 میں بیجنگ میں کانفرنس ہو گئی، اب جو کانفرنس ہونے والی ہے یہ 5 سے 9 جون تک، جس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے آپ کو بتایا۔ اب اس کا عنوان کیا ہے؟ ویمن 2000، اور اس کے یہ عنوان ہے بیجنگ +5 کانفرنس۔ یہ کانفرنس اب کانفرنس کی شکل میں نہیں ہوگی، یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہوگی۔ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس موضوع پر ہو رہا ہے۔ بیجنگ +5 اس لیے کہا گیا کہ بیجنگ میں جو دیا گیا تھا ایجنڈا، اس پر کتنا کچھ عمل ہوا اس کا جائزہ لینا ہے، اور قاہرہ اور بیجنگ کانفرنس میں کچھ مسلمان ممالک نے کچھ ریزرویشن رکھ لی تھی، پوری طریقے سے اس ایجنڈے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب ہمیں وہ تمام ریزرویشن جو ہیں بیریئرز کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر ہو جائے تو جو پھر فیصلوں کو نہیں تسلیم کریں گے ان پر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سینکشن شروع ہو جائیں گے۔ گویا کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلی مرتبہ وہ آیات آپ کو سنائی تھی کہ کس قدر ایک ریورس کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، سورہ رعد میں اور سورہ انبیاء میں فرمایا افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ وہ جو الارض مقدس سرزمین مکے کی تھی، اس کے اندر تو کفار اور مشرکین کا پورا جو ہے وہ ہولڈ تھا، اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کمزور تھے، مستضعفین تھے، آج وہ آیت آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آس پاس کے جو چاروں طرف آباد جو قبائل تھے ان میں اسلام پھیل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم تو ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یہ مکے والے مگن ہیں کہ ہمارا یہاں پر ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، ہماری حکومت ہے، محمد کی کوئی حیثیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اطراف اور جوانب مکہ میں، تو یہ گویا کہ ہم مکے کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، گھیرا تنگ کرتے ہوئے۔ اولم یروا
انا ناتی الارض الارض، وہ سرزمین، مقدس ترین زمین، جو کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ اللہ کا گھر تھا، توحید کا مرکز، اور اس وقت وہ شرک کا اڈا سب سے بڑا بن گیا تھا، 360 بت وہاں لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ تو اب اس کو لبریٹ کرنے کے لیے جو تحریک محمد رسول اللہ کی دعوت و تحریک چل رہی تھی، وہ اس شان سے آگے بڑھ رہی تھی، پیش قدمی کر رہی تھی۔ آج اس کے برعکس صورتحال ہے، وہ جو کبھی کہا تھا مرثیہ حالی نے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج وہ جو کفر ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے، شیطانی اور دجالی تہذیب جو ہے وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے اب جو بھی ان ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہے، کچھ تھوڑی بہت شرم و حیا، کوئی عصمت و عفت کی کوئی اقدار ہیں، کوئی خاندانی کچھ سٹرکچر ہے، کوئی ویلیوز ہیں، وہ جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے وہ آخری اقدام کر رہا ہے۔ میں نے چیزیں گنوا دی تھی پچھلی مرتبہ، اب بھی بس میں چند منٹوں میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں۔ ویسے جو تازہ آیا ہے ندائے خلافت، اس میں ہم نے وہ تحریر شائع کر دی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے 20 اپریل کو جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا یونائٹڈ نیشنز میں، جو پریپریٹری ایک جو ہے وہ تیار کیا گیا بیان کہ اس میں کانفرنس میں کیا کرنا ہے، 20 اپریل، اس کے اندر کے وہ سارے جو ہیں نکات وہ ہم نے وہ شائع کر دیے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹ جو ہے ہمیں مل گیا تھا، امریکہ سے ایک صاحب نے ہمیں وہ انٹرنیٹ پر بھیج دیا، تو اس کو ہم نے شائع بھی کر دیا۔ اس میں جو 5-6 اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہومو سیکشولیٹی کو نارمل سیکشول اورینٹیشن قرار دیا جائے، اسے اب نارمل نہ قرار دیا جائے۔ مرد مرد سے جنسی تسکین حاصل کر لے، عورت عورت سے کر لے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ گھٹیا کام ہے یا غلط کام ہے یا جرم ہے۔ یہ اورینٹیشن ہے، سیکشول اورینٹیشن ہے۔ کسی شخص کی اورینٹیشن یہ ہے کہ وہ مرد ہی سے چاہتا ہے کہ اپنی تسکین کر لے کسی اور، تو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہوگا، آپ اسے بنظر استحقار نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ ہومو سیکشول میرجز کو بھی لیگل خاندان، فیملی کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اس میں اگر کہیں ابھی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ہمیں توڑ دینی ہے، ختم کرنی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ممالک نے ان چیزوں میں کچھ رکاوٹیں ڈالی تھیں کہ ابھی ہم پورے طور سے اپنے ممالک میں لوگوں سے یہ ساری باتیں منوا نہیں سکتے۔ بے نظیر گئی تھی یہاں بیجنگ کانفرنس میں، لیکن وہاں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات کا معاملہ کیا تھا۔ انہیں پتا تھا پاکستان کا معاشرہ ہے، اس کے ملک کے لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عورتوں کے ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خانہ داری کی ذمہ داری ان کی ہے ہی نہیں، وہ اگر کرے تو اس پر انہیں ویجز ملنی چاہیے، وہ بھی ایک مزدوری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ حمل اور وضع حمل کا جو سلسلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس پر بھی وہ ویجز لے سکتی ہے اپنے شوہر سے یا جو بھی ہو، جو پارٹنر ہے زندگی کے اندر جس کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے جو ہے کیونکہ اس نے اس کا کام کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں مرد اور طریقے سے تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ اس کو محنتانہ ادا کرے۔ نمبر 3 یہ کہ بیوی بھی اگر کبھی شوہر کی خواہش جو ہے جنسی وہ پورا نہ کرنا چاہتی ہو تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اس کو میریٹل ریپ قرار دیا جائے گا کہ یہ بھی اس نے زنا بالجبر کیا ہے، چاہے وہ منکوحہ عورت ہے۔ پھر یہ کہ پروسٹیٹیوشن جو ہے اسے بھی ایک نارمل پروفیشن قرار دے کر اس کو بھی ڈگنیٹی آف لیبر کے دائرے میں لایا جائے کہ یہ سیکشول ورکرز ہیں، جیسے کوئی اور محنت کر رہا ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹ ڈھو رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی قلم کاری کر رہا ہے بیٹھا ہوا کلرک ہے، اسی طرح یہ بھی سیکشول ورکر ہے۔ اس نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اپنی آمدنی کا۔ اور آخری بات یہ کہ وراثت اور طلاق میں ایبسولوٹ ایکویلٹی، برابر، کسی درجے میں بھی فرق نہیں۔ گویا کہ اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس کی دھجیاں بکھر جائیں گی اگر یہ معاملہ آتا ہے، جہاں پر کہ بیٹے کے لیے حصہ دوہرا ہے بیٹی کے مقابلے۔ یہ صورتحال میں نے آج اس لیے بیان کی ہے، پچھلی مرتبہ تو بیان کر کے میں نے کہا تھا، پھر مرثیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اب حکومت سے کیا کہیں۔ حکومت نے تو خود جو ہے کانفرنس ان سے بھی پہلے کر کے ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی اور اس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان وہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ویسٹ اپریشیٹ کر رہا ہے موجودہ حکومت کو، پسند کیا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ان کے لیے، واشنگٹن پوسٹ نے بھی اداریہ لکھا ہے کہ اب یہ ٹھیک چل رہے ہیں،
اور ان کی جو روش ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اصل شے کیا ہے؟ اصل شے تو وہ تہذیب ہے، وہ اپنی اس تہذیب کو چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہنٹنگٹن نے جو کہا تھا کہ ہم تو جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹنگ 8 سویلائزیشنز ہیں ان میں سے ایک ہماری ہے، 7 اور ہیں، ان 7 میں سے 5 کو ہم آسانی سے اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر ہضم کر سکتے ہیں، گم کر سکتے ہیں، صرف 2 ہیں جو ذرا ہمارے لیے پرابلم بنا سکتی ہیں کوئی ہمیں ہمارے مد مقابل، ایک مسلم سویلائزیشن ہے اور دوسرے یہ کہ کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا، ان سے ذرا ہمیں نمٹنا پڑے گا۔ اب وہی دیکھیے انہوں نے کیا اسی لیے کہ ایک کانفرنس کی بیجنگ میں، ایک کانفرنس کی قاہرہ میں۔ ظاہر بات ہے کہ عرب ملت کا جہاں تک کہ کلچرل امام ہے، علمی اور ثقافتی، وہ تو مصر ہے، پوری عرب دنیا کی۔ قاہرہ میں کانفرنس کی، پھر بیجنگٹن میں کانفرنس کی، یہ سارا کام جو ہو رہا ہے، میں نے مرثیہ کہا تھا کہ اب ہمارے ہاں تو چاہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی، چاہے بے نظیر کی ہو، ایلیٹ ہمارا جتنا بھی ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہیں اور چاہے بیوروکریٹس ہیں اور چاہے بیشتر ہماری جو ہے آرمی کی ٹاپ براس ہے اور چاہے وہ سیاست، وہ سب کے سب اسی تہذیب کے اندر رنگے ہوئے ہیں، اسی کے پروردہ ہیں، اسی سے تعلیم یافتہ ہیں، یہی ان کی سوچ ہے، لہذا وہ اسے اوپر جا رہے ہیں۔ ان سے اب کیا کہیں؟ اور بار بار کہہ کر کچھ حاصل نہیں ہوا، نواز شریف سے کہہ کر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی ہم نے تحریک چلائی کہ بھائی اس منافقت، دستوری منافقت کو ختم کرو، کہ دستور میں پورا اسلام موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، صفحہ 227 موجود ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بن سکتا اور نہیں چل سکتا، لیکن چل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی آپریٹو حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی لزوم نہیں دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اس کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو گویا کہ منافق اسے وہ کہتے ہیں کہ وہ زبانی کلامی تو پورا مسلمان ہے، عمل میں در حقیقت وہ اسلام نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ منافق قوم، دنیا کی روئے ارضی پر سب سے بڑی منافق قوم اس وقت مسلمانوں نے پاکستان کی ہے۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ ہم نے اپنی مثال پر کوشش کی، خدا کے بندے اس میں یہ ترمیم کر دیجئے، یہ جو چور دروازے بند کر دیجئے تاکہ امپلیمنٹیشن آف شریعہ جو ہے اس کا عمل شروع ہو جائے، لیکن کچھ حاصل نہیں، نہ ان سے کچھ کہنے سے حاصل ہوا ہے اور نہ ان سے کچھ کہنے سے حاصل ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دینی جماعتیں ہیں وہ اپنے یا تو یہ کہ مسلکی خونوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، ان کا جو بھی فرقے وارانہ جو انداز ہے وہ اس سے باہر، یا پھر یہ ہے کہ جن میں کوئی تھوڑی سی سیاست کی جو ہے انہیں کوئی یعنی اب کیا میں کہوں چٹخارا کہہ لیں یا جو چسکا پڑ گیا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، لہذا اب جو بھی بلدیاتی الیکشن کے چھچڑے جو ہیں ٹانگ دیے گئے ہیں تو اب وہ ان کی اصل توجہ تو ادھر ہوگی۔ یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی کہ توہین رسالت جو کا قانون جو ہے اس میں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے پروسیجرل تبدیلی، اس پر عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تمام دینی جماعتوں نے بات کی، اگرچہ کوئی متحدہ باز ہے، اس لیے کہ یہ ہے حضور کے ساتھ جذباتی تعلق کا معاملہ۔ میں آج سوچ رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جیسے آئس برگ ہوتا ہے، آئس برگ کا ٹپ جو ہوتا ہے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کی تہہ کے اوپر، سطح سے اوپر، وہ تو بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اصل تو بیس نیچے ہوتا ہے، بہت بڑا پہاڑ جیسا تودا جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے کہ قانون توہین رسالت کے اندر جو اس کے اندر جو ایک طریقہ کار میں تبدیلی کی جا رہی ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اب ہماری مذہبی جماعتیں اس کے اوپر تو شوٹنگ کریں گی اور کر رہی ہیں، ہم نے بھی، تنظیم اسلامی نے بھی مظاہرہ کیا ہے اور اچھا بھلا مظاہرہ کیا اور خاصی اس کی جو ہے اخبارات کے اندر بھی کوریج ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اسے غلط سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں اس سے سیکولرزم کی طرف جو ہے قدم اٹھانے والی بات ہے کہ جو کام کچھ ہو بھی گئے ہیں اس کو تو اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، توہین رسالت کا یہ قانون سرے سے ختم کیا جائے۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والا فیصلہ یہ بھی ختم کیا جائے، دستور میں سے حذف کیا جائے۔ سیکولرزم کے تقاضے ہیں جو وہ پورے کروائیں گے، اگر آپ ان کے راستے پر چلیں گے تو ایک ایک کر کے وہ اگلی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری بات منوائیں گے۔ لیکن یہ بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو نیچے ہے یہ ہمارے عام دینی جماعتوں اور حلقوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اوپر تو آئس برگ کا ٹپ نظر آ رہا ہے، نیچے ہے پودا جس سے کہ ملت کا جہاز ٹکرا کر پاش ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا تحریک چل رہی ہے؟ یہ قاہرہ کانفرنس کیا تھی؟ یہ بیجنگ کانفرنس کیا تھی؟ یہ ویمن 2000 کانفرنس کیا ہو رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے اس ایجنڈے کی تکمیل کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو کسی کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا، اس لیے کہ ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ مغربی تہذیب ویسے بھی ہمارے ہاں اس کا سکہ چل رہا ہے، تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاں آ ہی چکی ہیں۔
آخر وہ سیکولرزم ہمارے ہاں ہے نا کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دیا، لیکن کسی مسلمان کے غیر مسلم بن جانے پر، مرتد ہونے پر جو شریعت کا قانون ہے سزائے قتل، وہ تو ہم نے نافذ نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قادیانیوں کو آپ نے غیر مسلم قرار دے کر پوری دنیا کی جو سمپتھیز تھیں وہ تو ان کے کھاتے میں آ گئی، بڑے مظلوم لوگ ہیں، بڑے یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت ہے، لہذا پوری دنیا ان کی پشت پر ہے، جبکہ اصل قادیانیت کا فروغ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے آپ کے معاشرے کے اندر، وہ قادیانیت اب بھی پھیل رہی ہے اندر ہی اندر۔ اس کو تو روکا جا سکتا ہے اگر قتل مرتد کی سزا کو نافذ کیا جائے، کہ ایک وقت کے لیے ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آج سے پہلے جو بھی قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے غیر مسلم کی حیثیت سے، آج کے بعد کوئی قادیانی ہوا تو وہ مرتد قرار دے کر قتل کیا جائے۔ جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوتا قادیانیت کا فروغ تو جاری رہے گا۔ اسی طرح اسلام کی روح سے کسی مسلمان ملک میں یہ کرسچین مشنریز جو آ کر اپنا کام کر رہی ہیں، جس کا ایک منظر اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جس طریقے سے انڈونیشیا کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس سے بکھرے ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے 2 لخت ہو جانے کے بعد، کبھی تو وقت تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، لیکن جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تو پھر اب سب سے بڑا مسلمان ملک آبادی کے اعتبار سے دنیا میں وہ انڈونیشیا ہے۔ اور پچھلا جو شمارہ آیا تھا امپیکٹ کا، اس میں جو اس کی جو کور سٹوری تھی، اس کے اوپر جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ چپنگ انڈونیشیا فرام دی ایجز، کہ انڈونیشیا کو اب ادھر سے توڑ پھوڑ کر کے اس کا ایک جزیرہ تو آدھا وہاں پر جو ہے عیسائی حکومت بن دی گئی، رومن کیتھولک ایسٹ تیمور کے اندر بن گئی، مولوکو آئی لینڈ کے اندر جو ہے بے شمار مسلمان قتل کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک اگر کسی شخص کو توہین رسالت کے اوپر پاکستان میں سزا سنا دی گئی تھی، پوری دنیا میں قیامت آ گئی تھی، پوپ صاحب بول پڑے تھے، صدر صاحب امریکہ کے بول پڑے تھے، پوری دنیا سے بیانات آ گئے، اور وہاں ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے۔ نائجیریا میں ہزاروں مسلمان عیسائیوں نے قتل کر دیے صرف اس لیے کہ شریعت کا قانون نافذ ہونے لگا تھا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بات ہی نہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ تو اسلام کے امپلیمنٹیشن کا تو ہم نے راستہ اختیار نہیں کیا، کس سے کیا کہیں؟ نہ تو حکومت سے کچھ کہنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی دینی جماعتوں سے کچھ کہنے کا، کہہ کر تھک چکے ہیں۔ آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر کچھ مشورے حکومت کو دے دیے، کچھ مشورے جو ہے جماعتوں کو دے دیے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اب عوام کھڑے ہوں، عوامی سطح کے اوپر جو ہے ایک ریزسٹنس شروع ہو، اس کے خلاف لوگوں کو معلوم ہو کہ عوام کے اندر جذبات ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی منظم عوامی مزاحمت کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ انہیں احساس تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہماری جڑیں کھودنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، کیسے ہماری پوری تہذیب جو ہے وہ آخری کوئی رہ گیا چادر اور چار دیواری کے اندر، اگر اسلامی تہذیب مسلمان تہذیب کا یوں بچا کھچا کوئی اثر رہ گیا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ ہے کہ جس کو کہ اب وہ بالکل صفحے ہستی سے جو ہے محو کرنے کے لیے قبر کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی جہاد کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ حال یہ ہے حکومت ایلیٹ ہماری، وہ میں اس موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، ساری حکومتیں جو اب تک آئی ہیں، آخر آئلی قوانین ایک جرنیل نے نافذ کیے تھے، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، تمام دینی جماعتوں نے کہا کہ وہ غلط ہیں، تمام نے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی ٹاپ قیادت نے کہا غلط ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی تحریک چلانے کی ہمت جب نہیں کی دینی جماعتوں نے، سیاسی تحریکوں کے اندر لگ گئے، بھٹو کی ٹانگ کھینچ دی یا ایوب خان کی ٹانگ کھینچ دی، لیکن اس پر حالانکہ سب نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، لیکن تحریک نہیں چلائی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا، تھوڑا سا ایک جو ہے ورڈکٹ آیا تھا، ایک فیصلہ آیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ کا شاہ بانو کیس میں، کہ جس میں اسلام کے آئلی قوانین میں دخل اندازی کی گئی، اور وہاں پر مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، تمام مذہبی جماعتیں مسلمانوں کے تمام ادارے جمع ہو گئے، ایک قیادت سینکڑوں مسلمانوں نے جانے دے دی، لہذا راجیو تھا اس وقت پرائم منسٹر انڈیا کا، اس کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، قانون منظور کرنا پڑا کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں ہندوستان کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی، ان کے اپنے قوانین ہیں، اسی کے مطابق۔ یہاں یہ ہے کہ ہمارا ایک فوجی جرنیل فیلڈ مارشل خود ساختہ جو چاہے بڑے سے بڑا خطاب اپنے لیے لے لے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، انہوں نے وہ آئلی قوانین نافذ کر دیے، اصولی اعتبار سے تھیوریٹیکلی تو آج تک بھی نافذ ہے۔ 11 برس تک اسلام 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 کرتے ہوئے ضیاء الحق چلے گئے، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں تھی۔ جب میں نے 5 فروری 1980 کو ان سے کہا